السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الواقعہ، اور آج ہم تلاوت سنیں گے آیت نمبر 27 سے لے کر 56 تک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضود وتلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. آیت نمبر 27، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور دائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ دائیں ہاتھ والے سورہ الواقعہ، جس میں آخرت کی منظر کشی ہے، اسٹرانگ قسم کی گرافک امیجری ہے، جس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم کسی بھی شک میں نہ رہیں، یہ نہ سوچیں کہ دنیا میں ہم جو مرضی کریں گے اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ نتیجہ ہوگا، اور اس میں 3 طرح کے نتائج نکلیں گے۔ پہلے ہم نے دیکھا السابقون الاولون، کہ وہ لوگ جو سبقت لے جانے والے ہیں، جو بھاگ بھاگ کر نیکیوں کے کام کرنے والے ہیں، وہ کہاں تک جا سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، ان دائیں ہاتھ والوں کے کیا معاملات ہونے والے ہیں۔ یعنی یہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں، ان کا لیول جو ہے وہ سابقون سے تھوڑا سا نیچے ہے۔
سوال جو ہے ان کی بڑائی کا نہیں ہے، بلکہ کیا طریقہ وہ اختیار کرتے ہیں کہ ان کا نامہ اعمال جو ہے وہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس میں تمام وہ لوگ آ جائیں گے جو دنیا میں صالحین ہوں گے، نیک لوگ، انبیاء اور ان کے پیروکار، اور جو ایسے افراد جو کہ ہر وقت حق کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بتاتے ہیں کہ جب لوگوں کے ہاتھوں میں ان کی کتاب دی جائے گی اور جن کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، تو وہ جب اپنی کتاب پڑھیں گے تو ان سے کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو آگ سے بچا لیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری، اور ظاہر ہے آخرت میں بھی ان کو بدلہ جو ہے وہ نیک کام کرنے کا نیک ہی ملے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بیریوں میں بغیر کانٹوں کے، یعنی اب یہ امیج دی جا رہی ہے کہ وہاں پہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے اور وہ کیسے رہیں گے۔ تو یہاں بیری کا ذکر کیا جا رہا ہے، فی صدر مخضود۔ کون سی بیری ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی طرح بیری نہیں ہوگی، یعنی یہ کوئی عام بیری کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ اس میں بیسیکلی جو بات بتائی جا رہی ہے کیا ہے کہ اس میں کانٹے نہیں ہوں گے، اس میں سیڈز نہیں ہوں گے، اس میں کوئی چبھنے والی چیز نہیں ہوگی۔ نام تو دنیا جیسا ہوگا لیکن آخرت میں جو معاملہ ہوگا نا وہ بہت ہی فرق ہوگا۔ جیسا کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کی اور دل کی ٹھنڈک اور سکون کے لیے کیا کیا سامان جو ہیں وہ جمع کیے ہوئے ہیں۔ اور قرآن پاک میں بیری کا ذکر 4 مرتبہ آتا ہے، جس میں سورہ نجم میں بھی سدرۃ المنتہا کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بیری کے پتے جو ہیں دنیا میں رہتے ہوئے ان سے غسل کرنا جو ہے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اس میں نظر کا علاج بھی ہے، جادو کا علاج بھی، اور بہت سی اور بیماریوں کا علاج ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو اس میں بھی بیری کے جو پتے ہیں ان کو ابال کر اس میں غسل دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک روایت بھی آتی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ عرفہ کے مقام پر ٹھہرا ہوا تھا حج کے لیے، لیکن اچانک اپنی سواری سے گرا، اس کی گردن ٹوٹی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پانی اور بیری سے غسل دے کر 2 کپڑوں میں کفن دے دو، اسے خوشبو نہ لگاؤ، نہ سر ڈھانپو، کیونکہ اللہ قیامت کے دن اسے اس حال میں اٹھائے گا کہ یہ تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے طب کے حساب سے ابن قیم رحمۃ اللہ جو ہیں اپنی کتاب جو ہے طب نبی کی، اس میں بیری کے بہت سے فائدے جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، مثلاً یہ کہ اس کے جو پتے ہوتے ہیں اگر ان کو جوش دیا جائے اور پھر ان کو استعمال کیا جائے تو یہ اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ پیٹ کی بیماریوں کا خاتمہ کرتا ہے، اس سے خون صاف ہوتا ہے، ڈی ٹاکس ڈرنک کے طور پہ بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر بیری کے جو پسے ہوئے پتے ہیں اگر ان کو کہیں ہڈی آپ کی ٹوٹی ہوئی ہو، کوئی ہیئر لائن ٹائپ فریکچر ہو، اس پہ لگائیں تو وہاں سے بھی اس کو آرام آتا ہے، بلغم کو ختم کرتا ہے۔ اسی طرح چمڑے کا جو کپڑے کا اس کو بھی رنگ کرنے کے لیے جو بیری کے پتے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں جلد کا سکن ڈیزیزز کا بھی علاج ہے، سانس کی نالی کی جلن یا سوزش اس کا بھی علاج ہے، قبض کا علاج بھی پایا جاتا ہے۔ اور مصر کے جو قدیم لوگ تھے وہ جب انہوں نے اپنی لاشوں کو پریزرو کرنا ہوتا تھا تو اس میں بھی بیری جو تھی اس کو استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ لوگ بیری کا شہد جو ہے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور بیری کا جو شہد ہوتا ہے وہ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ پھر یہ کہ بیری کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کی راکھ کو اگر اس کے چھلکے کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو جیسے کوئی سانپ وغیرہ ڈستا ہے تو اس کے زہر کو نکالنے کے لیے بھی اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بیری کاٹنے والے کے سر کو جہنم میں گرائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیری کے کاٹنے والے پر لعنت اس نے فرمائی ہے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اس کا بہت زیادہ ذکر ہے تو وہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ وہاں بیری ہوگی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 29 میں آتا ہے اور کیلوں میں تے بہ تے، یعنی پوری ایک منظر کشی کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ کیلے ہوں گے اور یا درخت ہوں گے جو بہت ہی آرگنائزڈ ہوں گے، کیونکہ اس طرح کا جو منظر تھا وہ یمن اور حجاز کی زمین کے قریب دیکھا جاتا تھا۔ تو بیسیکلی جیسے آپ دیکھیں کہ کہیں پہ بھی اگر آپ کسی مقام پہ ہوں اور وہاں قطار در قطار درخت لگے ہوئے ہوں اور بہت ہی آرگنائز طریقے سے لگے ہوں تو وہ بہت ہی خوبصورت لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 میں فرمایا اور سائے ہوں گے ممدود، بہت لمبے لمبے۔ آپ دیکھیں کہ جب ایکسٹریم ویدرز ہوتے ہیں، یعنی بہت تیز دھوپ ہو تو وہ بھی ہمیں اچھی نہیں لگتی، اور بہت اگر اندھیرا ہو جائے تو تب بھی ہمارا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے۔
تو جنت کا جو منظر ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں نہ تو بہت تیز دھوپ ہوگی، نہ وہاں بادل ہوں گے، یعنی جب صبح صبح سورج طلوع ہوتا ہے جو بڑی فریش فیلنگ والا ایک موسم ہوتا ہے اور ایک لائٹ ہوتی ہے جو نہ آنکھوں کو لگتی ہے، نہ اس میں تیزی ہوتی ہے لیکن اس میں روشنی بھی ہوتی ہے، تو وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ویسا ایک وہاں پہ منظر ہوگا۔ اور ممدود جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیشہ وہی منظر ہوگا، یعنی وہ منظر جو ہے وہ ٹلنے والا نہیں ہے، وہ ادھر ادھر ہونے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 31 آ رہی ہے جس میں فرمایا گیا کہ وہ ماء مسکوب، اور پانی میں بہنے والے۔ اب یہاں پہ پانی کا ذکر آ رہا ہے کہ ایسا پانی ہوگا جو کہ دائمی طور پہ جاری ہوگا، ہر وقت وہ بہہ رہا ہوگا۔ اب دیکھیں ایک پانی ہوتا ہے جو کھڑا ہوتا ہے وہ بھی خوبصورت لگتا ہے، لیکن ایک پانی جو بہہ رہا ہوتا ہے اور جب ہمیں لگتا ہے کہ یہ لگاتار بہنے والا پانی ہے، اس کو دیکھ کر ایک انسان کو عجیب قسم کا سرور جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ مسکوب جب کہا گیا یعنی جو بہنے والا پانی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس میں بہنے کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں کہ ایک رواں پانی ہے، ایک آبشار کی شکل میں بہہ رہا ہے، اور جنت کی جو نہریں ہوں گی نا وہ سطح زمین سے نیچے نہیں ہوں گی بلکہ یہ اوپر ہوں گی، اوپر کو اٹھی ہوئی ہوگی۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے ایک کنارے پر موتی ہوں گے اور دوسرے پہ یاقوت ہوں گے، اور اس کی جو مٹی ہوگی وہ خالص کستوری کی ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 میں فرمایا وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور پھلوں میں بھی بکثرت، یعنی بہت زیادہ پھل ہوں گے۔ اور فاکہہ ہر ایسے کھانے کو، مشروب کو کہا جاتا ہے جو دیکھنے میں بھی انسان کو بہت اچھا لگے اور اس کا ذائقہ بھی بہت زیادہ ہو اور اسے فائدے بھی بہت سارے حاصل ہوں۔ تو دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں نا، یہ ہماری نیسیسٹی ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں انرجی چاہیے، ہمارا انسولن لیول ڈراپ ہو جاتا ہے اگر ہم کھانا نہ کھائیں۔ لیکن جنت جو ہے اس میں خواہش کے ساتھ انسان کھائے گا، یعنی ڈیزائر ہوگی، نیڈ نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ انسان وہ جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ کھائے گا۔ پھر کیا کہا گیا؟ کثیرہ، یعنی بہت زیادہ مقدار میں ہوگا۔ وہاں پہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ مخصوص پھل ہوتے ہیں، مخصوص ٹائم کے لیے ہوتے ہیں، اور اگر ہم آؤٹ آف سیزن پھل کھاتے ہیں تو ان کا وہ ذائقہ بھی نہیں رہتا۔ لیکن وہاں پہ جب کہا گیا کثیرہ تو اس کا مطلب ہے ہر طرح کا پھل ہوگا، کوئی سیزن کی ہمیں قید نہیں ہوگی، روک ٹوک نہیں ہوگی، لامحدود ہوگا، جتنا مرضی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بلکہ جنت میں تو ہمیں بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ درخت لگے ہوئے ہوں گے اور ہم درختوں سے ڈائریکٹلی توڑیں گے، اور ہر طرح کا پھل جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہمیں ملے گا۔ اور پھر کہا گیا آیت نمبر 33 میں نہ ختم ہونے والا اور نہ روکے جانے والا۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ یعنی کسی قسم کی جو سپلائی ہے وہ ختم نہیں ہوگی، یعنی یہ جتنی بھی منظر کشی کی گئی ہے اس میں جو کچھ بھی ہمیں بتایا گیا ہے اس کی سپلائی کبھی ختم نہیں ہوگی، کوئی چیز کٹ آف نہیں ہوگی، کوئی راستہ نہیں رکے گا، یا یہ کہ کوئی ایسی آفت آ جائے جس کی وجہ سے کوئی چیز نہ ملے۔ بیری کے پتوں کا جو ہم نے ذکر کیا تو یاد رکھنا ہم نے کہ بیری کے جو پتے ہوتے ہیں ان سے روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک مٹھی بھر آپ بیری کے پتے لے لیں اور اس کو پانی میں ابال لیں، پھر ابالنے کے بعد ان کو کوٹ لیں، پھر کوٹنے کے بعد ان میں اس پہ رقیہ پڑھ لیں، رقیہ پڑھنے کے بعد آپ چاہیں تو 3 سانس میں اس کو پی سکتے ہیں، اور اگر کوئی پانی بچ جاتا ہے تو پھر آپ جیسے اپنا غسل کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، اس کے بعد اسی پانی کو اپنے جسم پہ لگا سکتے ہیں، اور جب آپ لگائیں تو پھر کیا ہے کہ اس سے آپ کے جو اثرات ہیں بہت سے غلط قسم کے، وہ بھی آپ اس کو دور کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نشست گاہوں میں اونچی۔ یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ فرشم مرفوعہ، تو فرش جو ہے، یہ فراش کا ورڈ جو ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو بستر کے معنی میں، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بستر ہوگا، جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 طرح کے بستر ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ جو اونچا اٹھا ہوا بیڈ ہوتا ہے جیسے یوزلی ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، اور ایک عرب کلچر میں ہمیں بیڈ نظر آتے ہیں جو کہ فرش کے ساتھ نیچے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو بسترے ہوں گے وہ کیسے شاندار ہوں گے۔ دوسرا جو فراش کا ورڈ آتا ہے وہ بیویوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ اس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو تعلقات ہوں گے، جو بیویاں ہوں گی، جو زوج ہوں گے، وہ بھی بہت ہائی کلاس کے ہوں گے۔ ان کی بلندی میں ایک تو میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان میں برائیاں نہیں ہوں گی، ان میں کوئی خرابیاں نہیں ہوں گی، ان میں آپ کوئی جیلسی نہیں ہوگی، کوئی برے سینٹیمنٹس نہیں ہوں گے، اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ ایک ملان اور طرح کا ہوگا، ایک توجہ اور طرح کی ہوگی جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر ہم آیت نمبر 35 میں دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک
پیدا کیا ہم نے انہیں نئے سرے سے پیدا کرنا. انا انشأناہن انشاء، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو اٹھان تھی وہ بہت ہی شاندار طریقے سے کی. اور دنیا میں جو عورتیں ہیں آپ دیکھیں کہ جب وہ جنت میں جائیں گی تو ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ نوعمر ہوں گی اور کنواری ہوں گی. اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو جنت میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی عمر اراؤنڈ 33 ایئرس کی ہوگی. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنا انرجی لیول ہوگا، کتنا فوکس ہوگا، کتنی کوالٹیز ہوں گی. یعنی جہاں پہ بہت ساری اور نعمتیں ہیں اس میں جو آپ کی ہیومن کمپینین شپ ہے وہ بھی کتنی مضبوط ہوگی. اور آپ دیکھیں جو انسان ہیومن کمپینین شپ کے بارے میں جو کہ آخرت میں ملنے والی ہے سوچتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں اپنے آپ کو بہت سی مشکلات سے بچانا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 36، تو بنا دیا ہم نے انہیں کنواریاں. یہاں پہ آ رہا ہے ابکارا، یہ بکر کی جمع ہے. جیسے ایک لڑکی ہوتی ہے جب اس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی اور وہ کنواری ہوتی ہے، وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہر عورت وہاں پہ ایسی ہوگی. اس میں وہ ایک واقعہ یاد رکھیے گا کہ ایک بوڑھی خاتون تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ میں جنت میں جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اے ام فلاں، جنت میں کوئی بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی. وہ بہت ہی پریشان ہوئی. آپ سوچیں نا کہ وہ آ کر دعا کروا رہی ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو یہ بتا رہے ہیں ان سو مینی ورڈز کہ آپ نہیں جا سکیں گے. تو وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور روتے روتے واپس گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کو جا کر بتاؤ کہ کوئی شخص بھی بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہی ہے کہ ہر شخص وہاں پہ جوان ہو کر جائے گا. تو اس کو ہم ان اے وے وہ بھی لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاح کا جو انداز تھا جس میں بات بھی سچ تھی، کوئی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں تھی اور کوئی ایسی دل آزاری نہیں تھی، لیکن ہلکے پھلکے انداز میں کسی کو خوش کیا، کسی کو اپ لفٹ کیا اور کسی کو سمجھایا کہ آخرت کا معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے ہوں گے. اور پھر آتا ہے عروباً اترابا، خاوند کی پیاریاں ہم عمر. اب دیکھیں جب انسان کی کمپینین شپ ایسی ہوتی ہے نا کہ بہت زیادہ آپ کا مائنڈ میپ کرتا ہے، آپ ایک دوسرے کے لیے بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی باتوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو آپ کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا وہ بہت ہی مضبوط ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے. عرب کا مطلب یہاں پہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ہے کہ کوئی بہت ہی محبوب ہو. اور اطراب کا مطلب ہے ترب سے ہوتا ہے، جیسے جب آپ کی کسی کے ساتھ مزاج میں بہت کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ جو ایک منظر کشی آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ محبت کا ہے. تو جب ہم مزاج کی ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ محبت کا ایک دوسرے کے ساتھ صحیح اظہار ہے، ہنسنے ہنسانے والا انداز ہے، اس کے علاوہ خوش مزاجی ہے اور آپس کی کمپینین شپ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 38 میں فرمایا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والے، سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، ایک بڑا گروہ ہوگا پہلوں میں سے. آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 40 میں فرمایا وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور ایک بہت بڑا گروہ ہوگا پچھلوں میں سے. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ بیسیکلی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک گروہ ہے، یعنی وہ سابقون کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے کیونکہ وہ بہت ایکسیپشنل وی آئی پی لوگ ہیں، اور اس کے بعد جو دائیں ہاتھ والے ہیں اس کے مقابلے میں بڑے نمبر میں ہیں اور بہت سارے وہ افراد ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں کہ جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے یہ بہت موٹیویشنل ہے کہ دنیا میں ہم جن چیزوں کے لیے مر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے غلط فیصلے کر رہے ہیں، لیکن وہ کام کرتے ہوئے ہماری زندگی کتنی بربادی کی طرف جا رہی ہے. اسی لیے یہاں رہتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی نیڈز اینڈ وانٹس کو بہت اچھی طرح سے سوچنا ہے کہ اگر کوئی ضرورت کی چیز ہے تو اس کو تو میں نے کرنا ہے، لیکن جو میری چاہتے ہیں ان کو میں نے تھوڑا سا ٹیم کر لینا ہے، تھوڑا سا کنٹرول کر لینا ہے. کیونکہ یہاں پہ اگر ہم نے اپنی چاہتوں کو کنٹرول کر لیا تو دنیا میں بھی ہمارے مسئلے مسائل جو ہیں کم ہوں گے، اور پھر وہ آخرت میں جو ہمارا اندر سے ایک خلا رہ جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہائے میں تو یہ کرنا چاہ رہی تھی اور میں یہ نہیں کر سکی اور مجھے یہ حاصل نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایسے انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ جب خواہشات کو پورا کیا جائے گا وہ سسٹم ایسا ہوگا، وہ اس انوائرمنٹ کے اس ماحول کے ڈائنامکس ایسے ہوں گے کہ وہاں پر اس طرح کی پریشانیاں نہیں آئیں گی ان خواہشات کو پورا کرنے سے جیسے اس دنیا میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد اب ہم اگلی کیٹیگری پہ جائیں گے جو تیسری کیٹیگری ہے،
اور یہ کیٹیگری جو ہے اس کو بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم اس سے نظریں نہیں چرا سکتے کیونکہ اس کو جانیں گے تو پھر ہی ہم بہت سے پرہیزی کام بھی کریں گے. آیت نمبر 41 میں آ رہا ہے وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں یہ بائیں ہاتھ والے. یعنی یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نامہ اعمال جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اس میں کافر شامل ہیں، منافقین ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے حامی نہیں بھری، وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، اور ان کی سزائیں جو ہیں، اور بہت بری سزائیں، یعنی جو انداز بتایا جا رہا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی بری سزائیں ہوں گی کہ جو انسان بھی مطلب اس سزا کی طرف جائے گا وہ اپنی زندگی کو بہت مشکل بنا لے گا. اور آپ سوچیں کہ یہ وہ زندگی ہوگی، دنیا میں ہم چھوٹی سی چیز بھی برداشت نہیں کر پاتے، تو یہ وہ زندگی ہوگی جہاں پر ہر چیز ہمارے لیے مشکل میں ہوگی، اور فار ایور اینڈ ایور، ہمیشہ کے لیے وہ زندگی جو ہے اس طرح سے گزرے گی. اس کے بعد آیت نمبر 42 کو دیکھتے ہیں. سخت گرم ہوا میں اور کھولتے ہوئے پانی میں، فی سموم و حمیم. تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ استغفر اللہ. اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. سموم کہتے ہیں بھاپ کو، اور سم جو ہوتا ہے وہ زہر کو بھی کہا جاتا ہے. یعنی بھاپ ہے تو ایسی ہے جس میں شدید حرارت ہے اور وہ بہت زہریلی قسم کی ہے. تو آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ جب انسان اپنی زندگی میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے یا زندگی کو سروائیول، اچھے کمفرٹیبل سروائیول کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، تو زندگی جو ہے پانی اور ہوا کے ساتھ قائم ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ دو چیزیں جو ہیں جو زہریلی ہیں ملیں گی تو نہ انسان سانس لے سکے گا صحیح طرح سے، اور اگر پانی پینے کے لیے مانگے گا تو وہاں پر بھی اس کو کوئی ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا. وہاں پہ وہ پانی حمیم، کھولتا ہوا پانی جو ہے وہاں پہ ہوگا، جس کا درجہ حرارت اس قدر زیادہ ہوگا کہ وہ اس کو بے چین کر دے گا. یعنی وہ ابلتا پانی جائے گا تو وہ اس کی آنتڑوں تک کو گلا دے گا. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی چیزوں سے اور اس قسم کے عذاب سے بچا کے رکھے. اب دیکھیں سورہ الحج میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور وہ ان کو اندر تک جو ہے وہ گلا دے گا، اور وہاں پہ ان کو لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جو کہ مارے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم خیال کرتے ہو کہ جہنم کی آگ تمہاری اس دنیا کی آگ کی طرح ہے؟ وہ تارکول سے بھی زیادہ کالی ہے. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ 69 درجے دنیا کی آگ سے وہ زیادہ ہے. تو آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہاں کا جو حساب کتاب ہوگا وہ کس قدر مشکل ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اس مسجد میں 1,00,000 یا زائد افراد بیٹھے ہوئے ہوں اور ان میں ایک جہنمی ہو اور وہ سانس لے لے تو ان سب کو اس کی سانس پہنچے تو اس کے اثر سے مسجد کے تمام لوگ جو ہیں مسجد سمیت جل جائیں گے. تو آپ سوچیں کہ یہ جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے اس کو کتنا سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. اب گرمیوں کے لیے دیکھیں، تھوڑی سی لو چلتی ہے تو ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے، لوگوں کو ہیٹ سٹروک ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہاں وہ والی آگ، اور اس کو کیسے کوئی انسان فیس کرے گا. آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سائے میں سخت سیاہ دھوئیں کے. دھواں بھی آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ سکیری بھی ہوتا ہے اور مشکل بھی لے کر آتا ہے. اور یہاں پہ یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جہنم میں جو سزائیں ہیں، جو کچھ وہاں پہ ماحول بنا ہوا ہے، اس میں سخت تیز قسم کا وہ دھواں ہوگا. اور دھواں جو ہوتا ہے نا وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان اس میں نہ تو سانس لے سکتا ہے، نہ انسان کو صحیح طرح سے کوئی چیز نظر آتی ہے، اور وہ کوئی بہت ہی پلیزنٹ ماحول جو ہے وہ کریٹ نہیں کرتا. اسی لیے ساتھ کہا گیا ہے، نہ ٹھنڈا اور نہ ہی عمدہ، لا بارد ولا کریم. یعنی نہ اس میں کوئی ایسی کوئی کوالٹی ہوگی جس کی وجہ سے وہاں پہ کسی قسم کی کوئی سکون، آرام، کمفرٹ مل سکے. تو دھوئیں کے سائے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ سمجھ آتی ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی خیر نہیں ہوگی، نہ اس کی شکل، نہ رنگ، نہ اس کا کوئی کام. آج دنیا میں بھی ہم دیکھ لیں، اگر آپ کسی فیکٹری میں چلے جائیں جہاں دھواں ہوتا ہے وہاں پہ انسان زیادہ دیر نہیں رہ سکتا. اگر آپ کسی ایسے ماحول میں چلے جائیں جہاں سگریٹ کا دھواں ہوتا ہے وہاں پہ بھی انسان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. آیت نمبر 45 میں آ رہا ہے، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک تھے وہ پہلے اس سے خوشحالوں میں سے. یعنی اب ان کو ریفلیکشن دیا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی ان کی کیسی ہوتی تھی، کیوں وہ یہاں پہنچ گئے، کیا کام انہوں نے کیے جس کی وجہ سے ان کا یہ حال ہو گیا.
تو یہاں پہ جو بات آ رہی ہے مترفین، مترفین کیا ہے کہ ایسے لوگ تھے جو کہ نعمتوں میں پلنے والے تھے، یعنی انسان کا جو دل دماغ ہے وہ تو لذتیں ہی مانگتا ہے، اور دنیا میں جب انسان ان لذتوں کے پیچھے چلا رہتا ہے، ایک انٹائٹلڈ قسم کی زندگی گزارتا ہے، اس انٹائٹلمنٹ کی وجہ سے انسان نے جو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت کے کام کرنے ہوتے ہیں، سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے، انسان وہ کام نہیں کر پاتا۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم کہ بہت امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے، یہاں پہ مجرمین نہیں کہا گیا بلکہ مترفین کہا گیا ہے، اس وجہ سے کہ اس سزا کی شدت کو ہم محسوس کر سکیں کہ جو انسان جتنا زیادہ انٹائٹل زندگی گزارے گا، سوچیں آخرت میں اس کو پھر کتنی تکلیف ہوگی۔ اور آپ دیکھیں ایک انسان جو دنیا میں نا رف اینڈ ٹف لائف گزار کے آتا ہے، اور اس کو اگر آگے کہیں جا کر کوئی بھی ایسا ماحول ملتا ہے جو رف اینڈ ٹف ہوتا ہے تو وہ گزارا کر لیتا ہے، یعنی جو اپنے گھر میں بھی ایک روٹین اور ایک اصول کا پابند ہوتا ہے، اب اس کو کہیں ہاسٹل میں رہنا پڑے یا دوسرے ملک میں کہیں جانا پڑے وہ گزارا کر لیتا ہے۔ لیکن ایک انسان جس نے اتنی انٹائٹل زندگی گزاری ہو کہ اماں کھانا سجا سجا کے ٹرے میں لا کے دیتی ہوں اور کبھی کوئی تکلیف نہ اٹھائی ہو، کبھی کوئی کام نہ کیا ہو، اب اس کو اگر کہیں ہاسٹل میں جا کے رہنا پڑ جائے، بلکہ کسی ایسے ملک میں بھی جانا پڑ جائے جہاں اس کا ڈریم تھا جانا، لیکن اب اس کو گھر کے سارے کام کرنے پڑ رہے ہیں، اس کو کمرہ دھونا پڑ رہا ہے، کھانا بنانا پڑ رہا ہے، باتھ روم دھونا پڑ رہا ہے، اپنے بلز خود پے کرنے پڑ رہے ہیں، اپنی منی مینجمنٹ کرنی پڑ رہی ہے، وہ بھی تنگ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس سے وہ چیزیں مینج نہیں ہوتی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم والوں میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا جو اہل دنیا میں بہت نعمتوں والا تھا، اس کو جہنم میں غوطہ دیا جائے گا، پھر اسے کہا جائے گا اے آدم کے بیٹے، تو نے کبھی بھلائی بھی دیکھی؟ کیا تجھے کوئی نعمت بھی ملی؟ وہ کہے گا میرے رب کی قسم کبھی بھی نہیں۔ اور اہل جنت میں سے ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا کہ جس پر دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں، تو اسے پوچھا جائے گا، تو اس کو جنت میں صرف ایک غوطہ دے کر پوچھا جائے گا، اے ابن آدم تم نے کبھی کوئی تکلیف بھی دیکھی؟ کیا تجھ پر کوئی سختی بھی گزری؟ اور وہ کہے گا اے میرے رب کوئی تکلیف میرے پاس سے نہیں گزری اور نہ میں نے کوئی سختی دیکھی۔ تو مترفین کی علامات کیا ہوں گی؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کی دنیا نے ان کو غافل کر دیا، انہوں نے دنیا کے لیے ہی کام کیا، دنیا کی آسائشوں اور لگژریز میں ہی مگن رہے، دنیا سے ہی فائدہ اٹھاتے رہے، دنیا کی مہلت نے انہیں عمل کے درست کرنے سے غافل رکھا، اور اسی وجہ سے کیا ہوا کہ یہاں پہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہوتی ہے کہ ہمارا دنیا میں رہتے ہوئے ایک رسپانسبل رول ہے، ہم یہاں پہ انٹائٹل لائف کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو بہت دکھی ہوتے ہیں نا، جو ہر بات پہ اللہ سے شکوے کر رہے ہیں، لوگوں سے شکوے کر رہے ہیں، ماں باپ سے خوش نہیں ہیں، شوہر بیوی سے خوش نہیں، بیوی شوہر سے نہیں، ہم ہر بات پہ کوئی نہ کوئی کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جب اس دنیا میں آ گئے، اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، اللہ غفور الرحیم ہے، تو تمام معاملات بہت اچھے ہونے چاہیے۔ اور اکثر ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ بیڈ آف روزز ہمیں ملنا چاہیے، بہت ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ہمیں ملنی چاہیے، لیکن جب بھی ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بتاتے یہ ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رسپانسبل ذمہ دار رول کے لیے بھیجا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناز و نام کی زندگی سے بچو، کیونکہ اللہ کے بندے ناز و نام کی زندگی بسر نہیں کرتے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، ہم صحابہ اکرام کے معاملات دیکھ لیں، ہم صحابیات کے بارے میں پڑھ لیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی بہت سادہ تھی، بہت فوکس تھی، اور کچھ اس کا مقصد تھا، اور اس مقصد میں ٹاپ پہ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا اور جنت میں داخلہ تھا، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا تھا۔ ہماری طرح نہیں کہ گھر کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے جن کو ہم نے بہت بڑا اپنی زندگی پہ حاوی کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری تو زندگی تباہ ہو کے رہے گی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عنقریب آخری زمانوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے، ان کے سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی، تم ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ بہت زیادہ اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ اس معاملے کو دیکھ کے کہ آخرت میں وہ جو دھواں اور وہ گرم پانی اور وہاں کے جو حالات اور وہاں پہ جو کچھ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے وہاں پہ ہوگا، اس سے بچنے کے لیے اپنی اس دنیا پہ خاص طور پہ کام کرنا ہوگا۔ آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تھے وہ اصرار کرتے گناہوں پر بہت زیادہ، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى
حنس العظیم، بہت زیادہ ان کا رویہ کیا تھا، اصرار کرنے والا تھا. یعنی اگر ان کو کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا تھا دنیا میں رہتے ہوئے کہ یہ کام نہ کرو، تو وہ اس پہ اور زیادہ پکے ہو جاتے تھے. اور ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہر طرح کے گناہ کرتے تھے اور کسی طرح سے بھی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اور اپنے گناہ پہ اور سے اور آگے بڑھتے چلے جاتے تھے. تو یہ جو رویہ ہوتا ہے نا، گناہوں پہ اصرار کرنا، یہ انسان کے لیے بہت بڑا چیلنج لاتا ہے. تو ہم میں سے کوئی انسان جو ہے نا وہ پرفیکٹ نہیں ہے. ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ گناہ ہم میں سے کسی سے بھی ہو سکتا ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، کمی کمزوریاں ہو سکتی ہیں. لیکن اگر ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے اور ہم یہ کہ اللہ تعالیٰ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی، میں کمزور ہوں، میرے رب مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور راستے کھولتے ہیں. لیکن اگر ہم کہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، مجھے کیوں برا کہا جا رہا ہے، یا میری تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا، اس وجہ سے مجھ سے یہ مسئلے مسائل ایسے ہو رہے ہیں، میرا کیا قصور ہے اس میں، تو اصرار جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے بہت بڑی تباہی لاتا ہے. اور آج کل اگر ہم کسی بھی ایکسپرٹ سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ڈینائل مینجمنٹ ضروری ہے. یعنی اگر آپ کسی بھی مسئلے کو کسی انسان کے حل کرنا چاہتے ہیں، تو اگر اس کا جتنا بڑا ڈینائل ہوگا کہ وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، تو پھر وہ کیسے اپنی اصلاح کر سکے گا. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور تھے وہ کہا کرتے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی ایک ان کا ایٹیچیوڈ دکھایا جا رہا ہے، ایک ان کا طرز عمل ایسا دکھایا جا رہا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو اتنا ایروگنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ کیلکولیشن ہی نہیں ٹھیک کر پا رہے. یہاں پہ جو لفظ آیا نا عظام، ہڈی کے لیے، اس عظمت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی بڑی ہڈی ہے انسان کی، اور اپنی وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے طریقے پہ چلتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر اسی پہ وہ کیا کہتے ہیں، آیت نمبر 48 کو دیکھیں کہ کیا بھلا ہمارے آباء و اجداد بھی، یعنی یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم یا ہمارے آباء و اجداد جو کچھ بھی ہم کر رہے تھے، ہم نے اتنی دنیا میں کامیابیاں حاصل کی ہیں، ہاؤ از دس پاسبل کہ جو کچھ بھی ہم نے کیا وہ غلط ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہو سکتا. آیت نمبر 49 میں آتا ہے، کہہ دیجئے بے شک پہلے اور پچھلے، قل ان الاولین والآخرین. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جو پہلے ہیں، جو بعد والے آنے والے ہیں، ان سب میں اگر کسی نے بھی وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اور قرآن میں بتا دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں بتا دیا، اور اس کو فالو نہیں کرتے، تو ان کا انجام یہی ہونے والا ہے. آیت نمبر 50 میں آ رہا ہے لَمَجْمُوعُونَ، البتہ جمع کیے جانے والے ہیں. کہاں؟ اِلیٰ میقات یوم معلوم، ایک مقرر وقت پر جو کہ معلوم دن کا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو سب کچھ ڈاکیومنٹڈ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اگلے اور پچھلوں کو کھڑا ہونے کی حالت میں ایک مقرر دن کے لیے جمع کرے گا، جس کا ایک دن 40 سال کا ہوگا. ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی اور اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی، اور وہ مقدموں کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہوں گے. اہل مکہ کا نا جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ یہی تھا کہ ایمان بالآخرہ ان کا بہت کمزور تھا. اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں جیسے جیسے فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کا، ہماری نئی نسل کا بھی یہی چیلنج بنتا چلا جا رہا ہے کہ وہ ایسی ایسی فلمیں دیکھتے ہیں، ایسی ایسی ٹیکنالوجی سے انٹروڈیوس ہو چکے ہوئے ہیں کہ ان کو لگتا ہے یہی سب کچھ ہے، اور وہ آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آیت نمبر 52، البتہ کھانے والے ہو ایک درخت زقوم کا. تو اب دیکھیں جو لوگ جھٹلانے والے ہیں، جو لوگ سیدھے راستے پہ نہیں چلنے والے، جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق زندگی نہیں گزارنے والے، تو ان کی یہ دنیا ساری ختم ہو جائے گی. اور دنیا میں جس طرح وہ عیش و عشرت سے رہتے تھے، اب جو آخرت کا وقت آئے گا تو وہاں پر ان کو کیا کھانے کو ملے گا؟ وہاں پہ زقوم. اور اس درخت کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہے، جو ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا. یعنی سورہ دخان میں بھی آتا ہے کہ جو یہ ایسے درخت ہوں گے جو گناہ گاروں کے کھانے ہوں گے، وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوں گے، اور جب وہ اندر جائیں گے تو اندر سارا جسم جو ان کا ہے اس کو چھیل کے رکھ دیں گے. آیت نمبر 53 میں آ رہا ہے پھر بھرنے والے ہو اس سے پیٹوں کو. یعنی کھانے کے لیے اور کوئی بھی آپشن ان کے پاس نہیں ہوگا. اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک قطرہ زقوم کا دنیا میں اگر ٹپکا دیا جائے تو سب کی جو زندگی ہے نا وہ تلخ ہو کے رہ جائے. یعنی اس قدر وہ کڑوی چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جہنم میں رکھی ہوئی ہے. اور پھر یہ کہا گیا آیت نمبر 54 میں فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، پھر پینے والے ہو اس پر کھولتے ہوئے پانی سے. فَشَارِبُونَ شَرْبُ الْحِيمِ، اور پھر پینے والے ہو پینا پیاسے اونٹ جیسا. اونٹ کیسے پانی پیتا ہے؟ جیسے کہ آیت نمبر 55 میں بتایا گیا ہے.
پیاسا اونٹ جو ہوتا ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں اس کی پیاس نہیں ختم ہوتی، وہ پیتا جاتا ہے پیتا جاتا ہے پیتا جاتا ہے اور اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. تو یہاں پہ اس مثال کو لایا گیا ہے کہ جب وہ گرم کھولتا ہوا پانی پیئیں گے تو وہاں پہ یہ ان کی کیفیت ہوگی. استغفر اللہ. اور پھر اسی لیے آیت نمبر 56 پہ اس بات کو ختم کیسے کیا جا رہا ہے؟ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ہوگی مہمانی ان کی اس بدلے کے دن میں. مہمانی ہم کیسے کرتے ہیں؟ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی مہمان ہمارا آنے والا ہے تو ہم اس کے لیے بڑا اہتمام کرتے ہیں، بڑی تیاری کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ ایک قسم کا اس کو جھنجھوڑنے والے انداز میں بتایا جا رہا ہے، یہ مہمانی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹلی اس کو وہاں پہ کوئی آگ مل گئی، کوئی جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی سلنڈر پھٹ گیا یا کہیں پہ شارٹ سرکٹنگ ہوگی تو آگ لگ گئی، یا غلطی سے کسی نے فریج کا پانی نہیں دیا، گرم پانی دے دیا، یا کوئی ایسی چیز آپ نے بنائی تھی کچن میں تو اس کا دھواں جو تھا وہ آپ تک پہنچ گیا. نہیں، یہاں پہ پوری چیزیں کیٹیگوریکلی آپ کے لیے پریپیئر کی گئی ہیں کہ یہ شخص کیونکہ دنیا میں یہ کام کرتا تھا، اب اس کو یہی ملے گا یہاں پہ. اور اسی لیے کہا گیا کہ یہ اس کا بدلہ ہے جو کہ اسے دیا جا رہا ہے. تو آج کی آیات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں ضرور اپنے رویوں پہ غور و فکر کرنا ہوگا، نیڈز اور وانٹس کے فرق کو سمجھنا ہوگا، اور اپنے آپ کو انٹائٹلڈ زندگی پہ لانے کے بجائے رسپانسبل زندگی کی طرف لے کر آنا ہوگا. اس پہ غور کیجیے گا. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.